ناظرین، ٹوٹا ہوا دل ڈرامہ کی آنے والی ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ سمین اپنے دل پہ پتھر رکھ کے ادران ملک کے ساتھ نکاح کے لیے ہاں تو کر دیتی ہے، لیکن اسے پورا یقین ہے کہ شازر کی بے وفائی کے باوجود بھی نہ تو وہ کبھی شازر کی محبت کو دل سے نکال پائے گی اور نہ ہی ادران ملک کو کبھی دل میں جگہ دے پائے گی، جبکہ دوسری طرف ادران ملک کے بھی کچھ ایسے ہی خیالات ہیں۔ پتہ نہیں کس وجہ سے اس کی ارید سے علیحدگی ہوئی، لیکن وہ یہی سمجھتا ہے کہ ہر عورت ارید جیسی ہی ہوتی ہے۔ اس نے اپنے باپ غیور ملک کے کہنے میں آ کے سمین سے نکاح کے لیے ہاں تو کر دی ہے، لیکن فیصلہ کر چکا ہے کہ یہ صرف میری بیٹی ارہا کا خیال رکھنے کے لیے جا رہی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ تو ادران ملک کے گھر میں رخصت ہو جانے کے بعد سمین کو نہ صرف ادران کی نفرت کا سامنا کرنا پڑے گا بلکہ شائلہ اور کمال کی سازشوں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ شائلہ جو سمین سے ملنے سے پہلے ہی اس کے لیے دل میں نفرت لیے بیٹھی ہے، کیونکہ کمال شائلہ کو احساس دلاتا ہے کہ جس طرح آج تمہارے باپ نے تمہاری اور میری مرضی جانے بغیر تمہارے بھائی کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کر لیا اور اس کی دلہن لا رہے ہیں، کل کو کیا پتا وہی لڑکی ہمارا اس گھر میں جینا حرام کر دے اور ہمیں اس گھر سے نکال باہر کرنے کی سازشیں کرے، کیونکہ ظاہر ہے ادران ملک کی بیوی بن جانے کے بعد اس کی پوزیشن اس گھر میں تم سے اور مجھ سے بہت زیادہ اسٹرانگ ہوگی۔ اب شائلہ تو کمال کی یہ باتیں سننے کے بعد پہلے ہی پلان کر لیتی ہے کہ ایک دفعہ وہ لڑکی یہاں آئے تو صحیح، اس کا جینا اس قدر حرام کر دوں گی کہ خود ہی ادران ملک کی زندگی سے نکل جائے گی۔ اور ناظرین، لگتا یہی ہے کہ ادران کی پہلی بیوی کو گھر سے بھگانے کے پیچھے بھی کہیں نہ کہیں شائلہ اور کمال کا ہی ہاتھ ہو سکتا ہے۔ خیر، یہ تو جیسے جیسے ڈرامہ آگے بڑھے گا تبھی بھید کھلیں گے۔ فی الحال تو کمال شائلہ کو مشورہ دیتا ہے کہ اس کے آنے سے پہلے ہی ارہا کو اس کے خلاف کر دینا چاہیے۔ اب شائلہ جب ارہا سے کہتی ہے کہ تمہیں پتہ ہے تمہارے بابا کہاں ہیں، اور پھر بتاتی ہے کہ ان کی شادی ہو رہی ہے، وہ تمہارے لیے ایک ماما لے کے آ رہے ہیں۔ شائلہ کا تو خیال تھا کہ ارہا جو ہر کسی سے چڑی رہتی ہے اور بات بات پہ اکھڑ جاتی ہے، یہ سن کے پہلے سے ہی ہنگامہ کھڑا کر دے گی، لیکن ارہا تو شائلہ کی یہ بات سن کے ایک دم سے ایکسائٹڈ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے آپ سچ کہہ رہی ہیں، کیا واقعی بابا میرے لیے ماما لے کے آ رہے ہیں؟ لو جی، شائلہ اور کمال تو ارہا کی ایکسائٹمنٹ دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا، یہ تو ہمارا پلان خراب ہو رہا ہے۔ تو جناب شائلہ ارہا کے چھوٹے سے معصوم سے دماغ میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ جو آ رہی ہے نا وہ تمہاری سٹیپ موم ہے، اور سٹیپ موم کتنی بری ہوتی ہے، بچوں کے ساتھ کتنا برا کرتی ہے، یہ تو تمہیں اس کے آنے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ وہی ارہا جو آج تک اپنے باپ سے خود ضد کرتی تھی کہ مجھے موم چاہیے، شائلہ کی باتوں کا ایسا اثر ہوتا ہے کہ وہ ڈر کے، سہم کے اور غصے سے اپنے کمرے میں خود کو بند کر لیتی ہے۔ خیر، ادھر سے ادران اور غیور ملک سمین کو لے کے جب گھر داخل ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کوئی بھی سمین کو ویلکم کرنے کے لیے موجود نہیں ہوتا۔ غیور ملک کو اپنی بیٹی پر بے حد افسوس ہوتا ہے۔ خیر، لگتا یہی ہے کہ وہ کسی ملازم سے کہہ کے سمین کو ادران کے روم میں بھیج دیتے ہیں، جبکہ ادران سب سے پہلے اپنی بیٹی ارہا سے ملنے جاتا ہے اور ارہا کو ڈرا سہما پریشان دیکھ کر خود بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ اب ہو سکتا ہے وہ ارہا کو تسلی دے کہ آپ کے لیے جو موم آئی ہے وہ آپ کا خیال رکھنے کے لیے ہی آئی ہے، اور اگر وہ آپ کا خیال نہیں رکھے گی تو فکر نہ کرو، میں اسے گھر سے نکال باہر کروں گا۔ یوں ارہا تو تھوڑی تسلی میں آ ہی جائے گی، لیکن ادران جب اپنے کمرے میں آتا ہے اور سامنے سمین کو بیڈ پہ بیٹھے دیکھتا ہے تو فوراً اسے اپنا حکم جاری کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کمرے میں کمفرٹیبل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کا ٹھکانہ یہ نہیں، آپ کو یہاں صرف میری بیٹی ارہا کے لیے لایا گیا ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ یہاں سے اٹھ کے گیسٹ روم میں چلی جائیں۔
سمین کے لیے بھلا اس سے بڑی تذلیل کیا ہوگی؟ دلہن کے لباس میں بیٹھی ایک لڑکی کو پہلے ہی دن حکم صادر کر دیا جائے کہ تمہیں یہاں پر میری بیوی کی حیثیت سے نہیں بلکہ میری بیٹی کا خیال رکھنے کے لیے لایا گیا ہے، اور کمرے سے نکال دیا جائے۔ خیر، سمین اس ذلت پر بھاری قدموں سے کمرے سے نکلتی ہے اور گیسٹ روم میں جا کے زاروں قطار رونا شروع کر دیتی ہے۔ اپنی ہتھیلی کی طرف دیکھتی ہے جہاں مہندی سے شازر کا نام لکھا ہے، فوراً واش روم جاتی ہے، اپنا میک اپ دھوتی ہے، مہندی کھرچ کھرچ کے دھونے کی کوشش کرتی ہے، لیکن جب کوشش کے بعد بھی وہ مہندی نہیں دھلتی تو وہ شازر کا نام اپنی ہتھیلی سے مٹانے کے لیے سامنے پڑی موم بتی پر اپنا ہاتھ رکھ دیتی ہے۔ اور پھر جناب اگلے دن سمین کافی دیر تو کمرے میں بیٹھی رہتی ہے، نہ کوئی اسے بلانے آتا ہے، نہ کوئی اس سے بات کرتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے غیور ملک ہی ملازمہ سے کہیں کہ سمین کو بلا کر لاؤ، تو سمین سادہ سے کپڑوں میں اٹھ کے غیور ملک سے ملنے کے لیے چلی جاتی ہے، جبکہ غیور ملک صبح ہی صبح اپنی بیٹی شائلہ سے کہتے ہیں کہ مجھے تم سے اس طرح کے برتاؤ کی توقع نہیں تھی۔ ایک نئی بہو آئی ہے، تمہیں اس سے کھانے کا ناشتے کا پوچھنا چاہیے تھا، لیکن شائلہ تو اپنے باپ کے سامنے پھٹ پڑتی ہے اور کہتی ہے پلیز ڈیڈ، آپ کی بہو ہے تو آپ ہی اسے یہ سارے پروٹوکول دیجیے۔ جس طرح سے اس نے اچانک راتوں رات ہماری فیملی ممبر بننے کی کوشش کی ہے، وہ یہی سب کچھ ڈیزرو کرتی ہے۔ اور سختی سے اپنی بیٹی سے کہتے ہیں کہ پلیز شائلہ پلیز، وہ خود اٹھ کے اس فیملی کا پارٹ بننے نہیں آئی، بلکہ میں اور تمہارا بھائی عزت اور احترام سے نکاح کر کے اسے اس گھر میں لائے ہیں، اور وہ وہی عزت اور احترام ڈیزرو کرتی ہے جو ادران کی پہلی بیوی اریج کرتی تھی۔ لیکن یہاں لگتا ہے کہ شائلہ اپنے باپ سے کہے گی پہلے ادران تو اسے عزت دے، ادران نے تو اسے بیوی کا مقام بھی نہیں دیا اور اٹھا کے اسے گیسٹ روم میں پھینک دیا۔ اب یہ سن کے ظاہر ہے کہ غیور ملک مزید ہرٹ ہوں گے، ادران سے جا کے کہتے ہیں کہ اسے وہی عزت اور احترام دو جو تمہاری بیوی کا ہونا چاہیے، بجائے اسے اپنے ساتھ رکھنے کے تم نے اسے گیسٹ روم میں بھیج دیا۔ دوسری طرف اشنا تو اپنی بہن سمین کی قسمت پر رشک کرتی ہے، کیونکہ یہ خواب تو اشنا کا تھا، ایک امیر کبیر آدمی سے شادی کرنے کا خواب۔ اشنا اپنی چھوٹی بہن نیلی سے کہتی ہے کہ جب مجھے پتا چلا تھا کہ شازر یہاں سے آؤٹ آف کنٹری جا چکا ہے تو میں تو تبھی سمین کو بہت خوش قسمت سمجھ رہی تھی کہ شازر جیسے لالچی انسان کے ساتھ اس کی زندگی خراب ہونے سے بچ گئی، لیکن سمین تو میری سوچ سے بھی کہیں زیادہ خوش قسمت نکلی، جسے ادران ملک جیسا سکسیسفل بزنس مین مل گیا۔ تو اشنا میڈم، دور کے ڈھول بہت سہانے ہوتے ہیں، یہ تو سمین ہی جانتی ہے کہ ابھی اسے ادران ملک کے دل تک پہنچنے کے لیے کتنے امتحانوں سے گزرنا پڑے گا، اور اس سے پہلے شازر کو اپنے دل سے نکالنے کے لیے خود سے کتنی جنگیں لڑنی پڑیں گی۔ بہرحال ناظرین، لگتا یہی ہے کہ شمائل اور کمال کی لاکھ کوشش کے باوجود بھی ارہا اور سمین میں بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے گی، بلکہ آگے چل کے ارہا سمین کو اپنی سگی ماں سے بھی زیادہ چاہنے لگے گی، اور ارہا اور سمین کی یہی انڈرسٹینڈنگ ہی آہستہ آہستہ ادران کے دل میں سمین کے لیے محبت پیدا کرنے کی وجہ بنے گی۔ تو کیا لگتا ہے ناظرین، کیا سمین ارہا سے دوستی کرنے میں کامیاب ہو پائے گی یا نہیں؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔